بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے مفکر اسلام مولانا وحید الدین خان صاحب کی تحریر کردہ ایک کتاب حدیث رسول ایک مطالعہ۔ قرآن اور حدیث۔ خالص علمی اعتبار سے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں۔ جس پیغمبر کی زبان سے حدیث کے الفاظ نکلے ہیں، قرآن کا کلام بھی یقینی طور پر اسی پیغمبر کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ گویا کہ عام حدیث اگر صرف حدیث ہے تو قرآن کی حیثیت حدیث قدسی کی ہے۔ حدیث کے معاملے میں اگر راوی یہ کہتا ہے کہ سمیت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن کے معاملے میں پیغمبر یہ کہتا ہے کہ سمیت ان جبرائیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق براہ راست نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور قرآن کے درمیان ایک پیغمبر کا واسطہ موجود ہے۔ اگر پیغمبر کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو قرآن ہمارے لیے صرف لائبریری کی ایک کتاب کے مانند ہو جائے گا، وہ خدا کی طرف سے اتارا ہوا کلام نہ رہے گا۔ اس کے بعد قرآن کے حق میں وہ تاریخی اعتباریت یعنی ہسٹوریکل کریڈیبلٹی ہی باقی نہ رہے گی، جس کی بنیاد پر ہم قرآن کو خدا کا ایک معتبر کلام مانتے ہیں۔ کسی کا یہ کہنا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں مگر میں حدیث کو نہیں مانتا، یہ کوئی سادہ بات نہیں۔ یہ بظاہر قرآن کو مانتے ہوئے قرآن کا انکار کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن راویوں کے ذریعے ہم کو حدیث رسول پہنچی ہے، انہی راویوں کے ذریعے ہم کو قرآن بھی ملا ہے۔ آج جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے وہ براہ راست ہم پر نہیں اترا، وہ ٹھیک اسی سلسلہ روایت کے ذریعے ہم کو ملا ہے جس سلسلہ روایت کے ذریعے احادیث رسول ہم تک پہنچی ہیں۔ ایسی حالت میں ایک کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا خالص غیر منطقی اور غیر علمی بات ہے۔ ایسے موقف کے لیے حقیقی طور پر کوئی جواز موجود نہیں۔ حدیث ایک اعتبار سے قرآن کے انطباق یعنی اپلیکیشن کو بتاتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ تم اللہ کا ذکر کثیر کرو، بحوالہ سورت نمبر 33 آیت 41۔ اس آیت کا عملی انطباق ہم کو حدیث کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، بحوالہ صحیح البخاری رقم الحدیث 597۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ہر موقع یعنی اوکیزن کو اللہ کی یاد کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مستند طور پر بتاتا ہے کہ قرآن کی اصولی تعلیم کا عملی انطباق کیا ہے۔